اوبیڈینٹ جو ہے نا یہ جانور ہوتا ہے. آپ اس کو کچھ کمانڈز سکھاتے ہیں اور وہ ان کمانڈز پہ عمل کرتا ہے. بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، چلو پھرو. انسان کا بچہ جو ہے اس کو صرف بس رسپیکٹفل ہونا چاہیے. ان کو اصل میں ڈیپ ڈاؤن پاور چاہیے بچوں کے اوپر، لیکن انہوں نے خود کو بھی غالباً یہ کہہ کے مطمئن کر لیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اصل میں تو وہ اپنی خواہش کے مطابق چلانا چاہیے ہوتی ہے. ہر آدمی کے کچھ سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں. یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا کہ جو غلطی ہم کر کے بھگت چکے ہیں وہ ہمارا بچہ نہ کر سکے، یہ آؤٹ آف لو والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے پیرنٹنگ کے اندر. چھوٹے تو عزت کری جا رہے ہیں بڑوں کی، اور خواتین بھی حکم مانی جا رہی ہیں مردوں کا، تو بدلے میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا تو وہ ٹھیک بھی ہے، جسٹیفائی بھی ہے. تو یہ کب ہوگا کہ جو بڑے ہیں وہ بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی سے بچوں کا خیال رکھیں جتنی رسپانسبلٹی سے بچے بڑوں کا خیال ہو سنبھالتے رکھنا رکھ جاتے ہیں. لیکن 90s کے بعد کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی. گلی میں چلتے ہوئے چاچا اور ماما ہمیں روک کر 2 تھپڑ لگا کر کہتے تھے کہ چلو واپس گھر میں. یہ ایک مثال تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مثال آج نہیں چلے گی، ہے نا پرابلم. تو اب آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ عزت لینی پڑے گی، احترام لینا پڑے گا. کیسے؟ آپ کو اچھا بیہیو کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کو گلی میں کوئی نظر آئے گا تو آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے ساتھ ڈائیلاگ میں شریک ہونا پڑے گا، ڈسکشن کرنی پڑے گی. میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹنگ دنیا کی مشکل ترین جاب ہے. مشکل ترین کام دنیا کا. ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے. ٹھیک ہے، ایک غلطی وہ غلطی نہیں، وہ یہ کہ آپ نے ایک انسانی جان کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا. یہ غلطی نہیں ہے، یہ انٹینشنل فیصلہ ہے. آپ نہیں بھگت سکتے. آپ کی زندگی کے کوئی اور مقاصد، کوئی چیزیں ہیں، خدا را ان کو اس دنیا میں لا کر مزید سائیکوز نہ پھینکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. آپ کے سارے آدرش اور سارے مقاصد ایک طرف، آپ کو خدا کے ہاں جا کے پہلے اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ والدین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، اب آپ کی ٹاپ پریورٹی ہماری زندگی کی بہتری ہونی چاہیے. آپ اپنی چیزوں کو سیکریفائز کریں اور ہماری زندگی کو بہتر کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے. ان کے کچھ رولز ایسے ہیں باڈیلی جو اللہ نے ان کے ڈفرینٹ رکھے. اس کے علاوہ ان کا جو سوسائٹی میں رول ہے وہ ایک جیسا وہ پلے کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی نہیں کر رہا یا کوئی زیادہ کر رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے پرسنل انٹرسٹ ہیں. دوسرے آدمی کی ان چیزوں کو تو نہ رگیت دینا جو چیزیں وہ کر رہا ہے. یعنی ایک باپ آپ کو پیدا کر رہا ہے، وہ آپ کو بڑھا رہا ہے، وہ آپ کی نشو و نما کر رہا ہے، وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، وہ آپ کے وسائل آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے بدلے میں اسے بہت کچھ چاہیے بھی. اس کی ایک لسٹ بھی ہے. عورت ایموشنل بینگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایموشن سے زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نروز اس کے زیادہ اسٹرانگ ہیں. میں نے نروز اس سینس میں کہا تھا کہ جس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی جلدی جذباتی فیصلے کر لیتی ہیں خواتین، جیسے طلاق کے حق کے اندر میں اس بات کو بڑا سمجھتی ہوں کہ مرد کو طلاق کا حق اس لیے زیادہ کیونکہ اس کا حوصلہ اور ذرا ٹھہر کے فیصلہ کرنے والی صلاحیت حق ہے، لیکن زیادہ کلچر ٹھہر کے رک کے اور ٹھنڈا کر کے کھا سکتا ہے، لیکن عورت فوراً فیصلہ کر لیتی ہے. میرے نزدیک ایک باپ کے فیلئر کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بچے سے بات نہیں کر سکتا. یہ بہت کافی ہے. میرے لیے یہ بات ہضم کرنا ہی مشکل ہے کہ کوئی والد یا والدہ یہ آپ سے آ کے کہیں کہ بچے سے بات نہیں ہو پا رہی، میں بچے سے بات نہیں کر سکتا. یہ ڈیزاسٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بڑی کمی رہ گئی ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکے، آپ کی وہ جگہ ہی نہیں بن سکی. میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور کا. وہ ہے کہ ایکیڈیمیا یہ سمجھتی ہے کہ جو عام انسان ہے وہ نہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. اس کو کچھ بتایا جاتا ہے اور وہ اس کو اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر اور چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم آئیں گے اور ان کو ان سے وہ چادر ان کی اتاریں گے اور ان کو لبریٹ کریں گے اور ان کو ایجوکیٹ کریں گے. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ سوچتے ایسے ہی ہیں کہ اصل میں ہم ہیں اور کچھ نوکر ملازم خادم ہیں بس. یعنی یہ اس سے زیادہ کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے اس سے اوپر سوچ سکیں. یہ اس سے بہتر کر ہی نہیں سکتے. ان کو خدا نے وہ صلاحیت دے کے پیدا ہی نہیں کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے نا کہ بچوں نے والدین کے ساتھ
بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیا یا اولڈ ہوم چھوڑا ہے. تو میرے نزدیک تو والدین کی ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے کہ وہ تعلق ریلیشن شپ بنا نہیں پا رہے ہوتے بچوں سے. السلام علیکم خواتین و حضرات، پہلی بیٹھک میں خوش آمدید. ہم خواتین سے متعلق موضوعات پر ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتے آ رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے پیٹریارکی کے موضوع کا آغاز کیا تھا. آج ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جواد احمد غامدی صاحب، محترمہ بے نظیر صاحبہ اور جناب قاسم شاہد صاحب. جواد بھائی، پیٹریارکی یا پدر شاہی کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ کہ خواتین کے ساتھ مرد کچھ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ باپ بچوں کے ساتھ جو اس کا بیہیویئر ہے، جو اس کے معاملات ہیں، اس میں بہت زیادہ سختی ہے. اپنی مرضی کے اوپر چلانے کا ایک رویہ ہمیں نظر آتا ہے. تو جو پدر شاہی ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے جہاں پہ والدین اور بچوں کے آپس میں معاملات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے کہ والد کی رائے کے مطابق ہی آپ نے زندگی کو لے کر چلنا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے، کیا یہ پدر شاہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. مجھے لگتا ہے آپ نے یہ جو ایشو ہے نا اس کو ابھی اور اٹھاتے چلے جانا ہے نا، کوئی پہلو چھوڑنا نہیں ہے اس میں. دیکھیں اس میں جو بنیادی چیز، پہلے ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں. باپ ظاہر ہے کہ پہلے بچہ ہے نا، وہ کسی کا بچہ ہے اور اس کا کوئی باپ ہے. تو ہم یہ جو بریک کرنا ہے نا کسی جگہ پر، اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو رہے. یعنی ایک ماحول تھا، ایک زمانہ تھا، اس کے کچھ اپنے تقاضے تھے، کچھ مسائل تھے. آپ ہندوستان میں آئے تھے، ادھر ہندو آبادی تھی، آپ کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا. آپ اپنے بچوں کو بہت ساری چیزوں سے بچانا چاہتے تھے، باہر کیسے نکلنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کن معاملات میں انوالو ہونا ہے، کن میں نہیں ہونا ہے، کون سے تہذیبی چیزیں ہیں، کون سی ثقافتی چیزیں ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جن میں مذہب کا عمل دخل ہے. تو بہت انسیکیورٹی کا زمانہ تھا جس سے ہم گزر کر یہاں تک آئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں بریک ہونا چاہیے. وہ بریک ہونے کی بجائے اگلی نسل نے اسی کو کنٹینیو کیا، اور اب جو نسل ہے، جو ہماری نسل ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. میری کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مثال کیسے ہے کہ میں ایسا تھا یا میرا زمانہ ایسا تھا یا میں اپنے والد کے ساتھ ایسا تھا تو اب اگلی نسل کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. جو جب بھی بچہ گھر پر آ جاتا ہے تو ہم اس کو اوبیڈینٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو اوبیڈینس ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلانا ہاں، چاہتے ہیں. یہ جو اوبیڈینس ہے یہ انسان سے نہیں چاہیے ہوتی. انسان تو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، خود چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنے خیالات کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنی تاثرات کو ڈیولپ کرتا ہے. وہ تجربے اور مشاہدے سے بہت کچھ سیکھ کے آگے بڑھ رہا ہوتا اوبیڈینس ہے. سے آپ غالباً یہ مراد لے رہے ہیں کہ اس کو جو کہا جائے وہ ویسے کرے، سوچے میں سمجھے اگر اس کو بغیر. ایکسپلین کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اوبیڈینٹ جو ہے نا یہ جانور ہوتا ہے. آپ اس کو کچھ کمانڈز سکھاتے ہیں اور وہ ان کمانڈز پہ عمل کرتا ہے. بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، چلو پھرو. انسان کا بچہ جو ہے اس کو صرف بس رسپیکٹفل ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنے تاثرات بھی رکھے گا، اپنی بات بھی رکھے گا، وہ تجربات بھی کرے گا، وہ بھیانک بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس کو گائیڈ کرتے یعنی رہیں کہ گے، اس پہ بتاتے ضروری رہیں گے. نہیں ہے کہ وہ اوبے کرے، لیکن وہ اختلاف بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسپیکٹفلی کرے گا. میرے نزدیک تو انسان کے بچے سے یہ ڈیمانڈ کرنا ہی کہ وہ اوبیڈینٹ ہو، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اوبیڈینٹ کر دیا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تو آپ نے دبا دیا. اب وہ صرف وہ کہہ رہا ہے اور وہی کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں تو اس کے اندر کا انسان نکل ہی نہیں سکے گا، وہ باہر ہی نہیں آئے گا، وہ اس طرح سے ایکٹ ہی نہیں کر سکے گا. وہ اپنی بات کو آپ تک کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے گا ایک وقت میں آ. لیکن شاید جواد بھی جو وہ لوگ ہیں نا جو بچوں کو کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بچے اپنا کچھ تھاٹ پروسیس رکھ کے اس کے بارے میں کوئی رائے ہم تک پہنچائیں. وہ آؤٹ آف لو کہہ لیں، آؤٹ آف اس کو الٹ کیوں نہیں دیتے آپ؟ یعنی ہم اس لیے بچوں کو اوبیڈینٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو، اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے اگر کچھ کریں گے تو غلط کریں گے، نقصان اٹھائیں گے. آپ کو ہی معلوم ہے نا کہ جس زمانے میں بہت زیادہ مار کٹائی
ہو جاتی تھی، اور اس کو بڑے فخر سے ہمارے ہاں آج کے والدین بیان بھی کرتے ہیں کہ ہمارے والد تو ایسے تھے، ہمارے والد تو ایسے تھے، پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس جگہ سے ٹریٹ کریں گے کہ آپ نے ایک بچے کو ٹرینڈ کرنا ہے، انسان کا بچہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے۔ سیکھنے، اور میں ٹرینڈ ہونے کا انورٹڈ کاماز میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے لیے جانوروں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، تو اس کو سکھانا ہے۔ آپ نے سکھانا کیا ہے؟ سکھانے سے بھی زیادہ اس کے علم میں اضافہ کرنا، اس کے نالج میں اضافہ کرنا، اس کو چیزیں سیکھنا، بتانا، سوال کرنا، کوریدنا، یہ سکھائیں گے تو وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن جواد بھائی، اس کا ایک پہلو میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ والدین یا باپ خاص طور پہ اپنا ایک روب رکھتا ہے بچوں کے اوپر کہ وہ مجھ سے ڈر کے رہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر یہ ڈر نہ ہو تو بچہ بہت سارے ایسے کام کرے گا جس کو غلط کہا جاتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اب یہ بڑی کنٹروورشل سی بات ہے جو میں کہنے لگوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس آدمی کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی اس کے پاس روب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شخصیت وہ ہے تو احترام ہو جائے گا، روب آ جائے گا، لیکن اگر آپ کی شخصیت میں وہ چیز ہی نہیں ہے، یعنی آپ خود کوئی بہت اعلیٰ درجے پر کھڑے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کے پاس غصہ رہ جاتا ہے۔ آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اپنی بات کو منوائیں گے، زور زبردستی کریں گے، یا یہی بعض اوقات تک ایموشنل بلیک میل، یہ بھی بڑا پہلو ہے۔ ایموشنل بلیک میل بعض پہ اوقات آئیں گے سختی ہم الفاظ آگے، میں نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی یہ اس پر بھی آگے ہم آئیں گے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم سب والدین ہیں، ہم گزرے ہیں اس پروسیس سے، ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے جس وجہ سے شروع یہاں سے کیا کہ ابھی تک ہم اس پہ کوئی بریک نہیں لگا سکے، یعنی ایک بریک لگ جانی چاہیے تھی نا کہ بھئی یہاں تک ہم نے یہ معاملات کر لیے ہیں، بہت ہو گیا۔ یعنی یہ کیا مثال ہوئی کہ ہم تو پیدل چل کے اسکول جاتے تھے، بھئی آپ کے زمانے میں پیدل ہی تھا، ایسا تھوڑی تھا کہ آپ گھر پہ مرسڈیز کھڑی کر کے پیدل جا رہے ہوتے تھے، وہ زمانہ وہ تھا۔ اب اگر ایک بچہ جو ہے وہ گاڑی پہ جا رہا ہے تو یہ کوئی کمی یا زیادتی کا معاملہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ فیسلٹی ہے، آپ کے پاس نہیں تھی، یعنی آج آپ اس سے فیسلٹی ہوتے ہوئے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو، آپ کے پاس وہ تھی نہیں، تو ہوتی ہوئی چیز کے ساتھ مل کر کسی کام کو کرنے کے لیے تو اور طرح کی چیز اچھا، مجھے لگتا ہے اگر فیسلٹی ہو بھی تو یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا کہ جو غلطی ہم کر کے بھگت چکے ہیں وہ ہمارا بچہ نہ کر سکے، یہ آؤٹ آف لو والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے پیرنٹنگ کے اندر، کہ بہت دفعہ آپ اپنے بچے کو اس لیے غلطی نہیں کر کے سیکھنے دینا چاہ رہے ہوتے کیونکہ آپ اس غلطی سے کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اس پروسیس سے گزرے۔ یا اس اگر آپ تکلیف سے غلطی گزرے۔ سے سیکھ چکے ہیں تو پھر تو اپنی سیکھ آپ کو شیئر کرنی چاہیے نا۔ نہیں، غلطی سے سیکھنا ایک پینفل عمل ہے نا، تو بعض اوقات والدین نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ اس نہ پین سے چاہیں، گزرے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی سیکھ شیئر کریں گے، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی آپ ڈیولپ کر گئے ہیں وہ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ایک بچہ اس جگہ پر نہیں آ رہا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آنا ہے، تو گفتگو جاری رہے گی، ڈائلاگ جاری رہے گا، آپ اس کو منانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن نہ ایموشنل بلیک میل کریں گے، نہ زور زبردستی کریں گے، نہ طاقت کا استعمال کر کے کسی چیز کو منوانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو کچھ آپ کریں گے آپ اس غلطی سے روکنے میں اس سے بڑی غلطی کر بیٹھیں گے۔ یعنی وہ بچہ وہ غلطی کر کے تو ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرح سیکھ جائے، لیکن جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ بیہیو کہاں سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں باپ اور بیٹے کا رشتہ، میں خود بڑا بیٹا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ بڑا بیٹا ہونا ایک الگ سے جرم ہے۔ جی، میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ ہاں، تو وہ جو ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، دوستی پیدا ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی، لیکن احترام کے دائرے میں۔ محبت کم نہیں ہوتی اس سے، بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم باپ کی جگہ سے بیہیو کرتے ہیں، اور باپ کو ہم نے ایک خاص جگہ پر رکھ دیا ہے، اس کے سامنے بات نہیں ہو سکتی، اس سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ذہنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وقت کے ساتھ، اور مجھے اس کے یعنی اپنے والد کے تجربے سے سیکھنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، وہ تجربے سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، ہم ان کے کہنے پر مان رہے ہوتے ہیں۔ میں اسی کو اوبیڈینس کہتا ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ جگہ گندی ہو اور جانور نہ بیٹھنا چاہتا ہو، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو سکھا دیا ہوا ہے تو جب آپ سٹ کہیں گے تو وہ بیٹھ جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگی۔
پھر یہ کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہم اپنے ہی بچے کو، یعنی اپنا بچہ ہمیں ہمیشہ معصوم لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ بدتمیز لگ رہا ہوتا ہے. تو بچے ہی ہیں نا، دونوں جگہ بیہیویئر ایک ہی ہے، ایک ہی بیہیویئر. اور یا ہم اپنے بچے کو جب علیحدگی میں ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے وہ معصوم ہوتا ہے، جب علیحدگی میں ہوتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں جو وہاں بدتمیز تھا وہ یہاں پر معصوم ہو جاتا ہے یا غلطی پر ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے وہ ایک مثال بن جاتا ہے کہ دیکھو وہ پھر بھی یہ کر رہا تھا اور تم یہ نہیں کر رہے تھے. اسی طرح سے ریزلٹس ہیں. ہر بچہ انسان کا بچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لیے نہیں پیدا کیا. سارے بچے جو ہیں وہ اے اور اے اسٹار لینے والے نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والی اولاد بھی ہو سکتا ہے کہ اس فرق میں ہو. تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو ہوگی ہی تب جب بات ہوگی، ڈائلاگ ہوگا، ڈسکشن ہوگی، آپ ان کے اس مسئلے اور پروسیس میں شریک ہو جائیں گے. ہم شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ لیکچر دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے. جواد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے یہ خاص طور پہ ہمارے والدین کے لیے کہ وہ ایکویلٹی کی، برابری کی سطح پہ بچوں سے بات کریں؟ مجھے لگتا ہے زیادہ بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے اور بڑے کا جو ہمارے یہاں حفظ مراتب کا جو اصول ہے ہماری سوسائٹی کا، مشرقی جو سوسائٹیز ہیں ان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ رشتے میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، اور اس فرق کو قائم رکھنا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. اور اس میں ایک میں بات ایڈ کر دوں، آپ وہ بھی ایڈریس کر دیں. مطلب ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک آپ نے کہا کہ ایک بندہ اپنا استحقاق پیدا کر لے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. ایسا تو یہ تو بڑا مشکل نہیں ہوگا اس سسٹم میں جہاں پر آپ کو صرف آپ کی جینڈر کی بیس پہ، آپ کو، کیوں ہم پیٹریارکی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو ساری پریویلیجز مل جاتی ہیں صرف مرد ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر استحقاق ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح جب آپ کو سارا کچھ مل رہا ہے تو آپ کیوں یہ کوشش کریں گے کہ میں پہلے اپنے استحقاق پیدا کروں اور جو چیزیں مجھے آلریڈی اویلیبل ہیں. اچھا، اس میں معذرت کے ساتھ جینڈر کا تو مجھے ایشو اس لیے نہیں لگتا کہ یہ صرف باپ نہیں ہے، ہمارے ہاں کی ماں بھی ویسی ہے. یہ جتنی چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، مجھے بتائیں ذرا کس ماں میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں اب یہ جب ہم سسٹم کی بات کریں، ہم میسکولینٹی کی نہیں، جب ہم پیٹریارکی کی سسٹم کی بات کریں تو وہ جو ماں ہے جب وہ وہی والا رول پلے کرے گی تو وہ سسٹم کا حصہ بن جائے گی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس سے جینڈر نکال دیں. اب آ گیا رشتہ. جینڈر تو نہیں نکال سکتا. اصل میں لفظ کے اندر جینڈر موجود ہے نا، پدر شاہی. تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اصل میں باپ کا ہی کردار ہے، ماں اس کو جوائن کر رہی ہوتی ہے، میں یہ اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. بالکل، یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اب جو قمر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں ذرا دیکھیں، اب اس کے اندر جینڈر ختم ہو گیا ہے، اصل میں رشتہ ہے. ادھر باپ ہے اور ماں ہے، دونوں یہ گھر کے اندر آپ کہہ لیں، ہاں دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے اوپر ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم ان کو پال رہے ہیں اور ہم جیسے چاہتے ہیں ان کو ویسا بن جانا چاہیے. لیکن اس سوچ میں بھی وہ عورت یہ نہیں سوچ رہی کہ میں اس مرد کے برابر ہوں، وہ یہ سوچ رہی کہ میں ان بچوں سے تو اوپر ہوں بٹ میرے سے اوپر میرا شوہر ہے. قاسم، اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا، پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہی عورت بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بھی اسی جگہ پر کھڑی ہے تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر وہ وہاں پر بیٹے کے بھی اوپر ہے تو پھر مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں، گھر میں آپ ایسے کر لیں گے نا سب آرڈینیٹس کو، کیونکہ وہ جو بیٹا ہے کی بات کریں نا، والدین کی بات کریں تو وہ وہی عورت ہے جو ماں بن گئی ہے تو اس کا بیٹا اس کے ماتحت ہی ہے ایک طرح سے، اگر آپ ٹھیک ہے. لیکن ماتحت کا لفظ میں اس معنی میں نہیں بول رہا جس ہاں، لیکن اس ماتحت میں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق تو ہوگا نا. بیٹی بھی ماتحت ہے، بیٹا بھی، بٹ اس کا رویہ دونوں کی طرف ڈفرینٹ ہوگا. بیٹے کو جو پریویلیجز ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ بیٹی کو نہیں ہوگی. پہلے ایک ٹاپک کو لے لیتے ہیں نا، اس کو پورا ڈسکس کر لیں، پھر ہم اس پر بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے کہ کیا وہ مسئلے جو ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہی. لیکن یہ جس کو آپ پدر شاہی کہہ رہے ہیں، اس میں رشتے بنے ہیں، ان رشتوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اصل میں کہ آپ کو اب بیہیو کیسے کرنا ہے. پدر سے مراد ہی رشتہ ہی ہے، رشتے کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو اس سے جو چیز گائیڈ کرنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کو بیہیو کہاں سے کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ہم سکھا پائیں لوگوں کو کہ آپ بات کریں، آپ اسپیس دیں، جگہ دیں، گفتگو میں شریک رہیں، کچھ تھوڑے بہت ادھر ادھر کے معاملات ہوتے ہیں ہونے دیں، اسی سے بہتری پیدا ہوتی ہے، اسی سے امپروومنٹ آتی ہے. وہ اپنے تجربہ سے سیکھیں گے، مار کھا کے واپس آ جائیں گے. کھا لینے دیں ایک دفعہ، کچھ نہیں ہو جاتا، کہیں نہیں جاتے. بچے زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں، زیادہ قریب آ جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھنے سے بچ جاتے ہیں جہاں پر وہ بھی ان کو اصل میں ایک آن دا لیش ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو کیونکہ اگر ان کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ان کو اپنی لیش کسی کے ہاتھ میں ہی دینی ہے
اب جانوروں میں آپ نے دیکھا نا ٹرین کرتے ہوئے اگر آپ اس کو ایک خاص وقت تک لیش نہ ڈالیں تو پھر لیش پہنانا ایک مصیبت ہو جاتی ہے، اور اگر پہنا دیں تو وہ خود آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پہنائیں تاکہ ہم باہر چلیں. تو یہ وہ رویہ ہے جس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. آپ بچوں کو رسپیکٹ سکھائیں، عزت سکھائیں، بڑوں کا احترام ضرور سکھائیں، لیکن اس احترام کا مطلب سوال نہ کرنا نہیں ہے. یعنی مجھے سوال کیسے کرنا ہے، یہ ہے احترام. ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ استعمال ہوتا ہے وہ شیم کا ہے، کہ بچوں کو شیم کیا جاتا ہے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ شیم کیا؟ مجھے لگتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بچوں کو کچھ شرمندہ کیا جا سکتا ہے. مثلاً وہ کوئی ایسا غیر اخلاقی کام کر کے آتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے آتے ہیں، تو میرے خیال میں وہاں پہ ان کو اخلاقی طور پر شیم کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے امورل کام کیا. لیکن اگر وہ اچیو نہیں کر پا رہے کچھ چیزوں کو، وہاں پہ شاید امورل کام ہے یا زیادتی ہے، یہ کہے گا کون؟ ظاہر ہے آپ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا بچوں کو. کہے گا کون؟ والدین. کون سے والے والدین؟ جنہوں نے خود کبھی زیادتی نہیں کی، جنہوں نے خود کبھی امورل کام نہیں کیا. اگر آپ اپنے بچے کے سامنے اپنی ہی بڑی بہو کو اور اپنی ہی نند کو اور اپنی ہی ساس کو اور اپنے ہی رشتہ داروں کو اور انہی کے باپ کو اور باپ انہی کی ماں کو عزت نہیں دے رہا، زیادتی کر رہا ہے، امورل ہے، تو وہ کیسے بتائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پہلے آپ سے نظر آنا چاہیے. یعنی ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ جو رسپیکٹ، جو عزت ہمارے والدین جس طرح سے وہ اپنے بڑوں سے ملتے تھے، جس طرح سے وہ اپنے بڑوں کے لیے ادب احترام کے درجے میں رہتے تھے، جیسے وہ بات کرتے تھے، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق کسی میں بھی نہیں پڑا. اچھا، ویسے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا چینج آیا ہے، تھوڑا سا چینج آیا ہے. یہ جو پیرنٹنگ والی چیز کے اندر بھی تھوڑی سی دوستی والا ایلیمنٹ پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں پہلے سے زیادہ، جو بالکل ایک لائن ڈرا ہوئی بھی ہوتی تھی کہ جی باپ ہر بات، امیاں جو ہوتی تھیں وہ ابا کے نام لے کے بچوں سے پوری کروا رہی ہوتی تھیں، وہ والی چیز اب اس طرح سے نہیں رہی. میں سمجھتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد یا میں ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ شفٹ ہے تھوڑا سا. لیکن یہ اگین مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے نا سب چیزوں کے، ان ساری ٹریننگز کا، غلطیاں کر لینے کا، خود سے مارجن دینے کا یا زبردستی کرنے کا یا جو بھی زد و مار پیٹ کرنے کا، ہم یہ والا جو سائیکولوجیکل امپیکٹس اس کے سارے رویوں کے آتے ہیں نا، ہم ان سے اویئر ہی نہیں ہیں. مجھے واقعی لگتا ہے کہ چائلڈ سائیکالوجی جو ہے نا، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اسکولوں کے اندر باقاعدہ میٹرک تک کی چیزوں کے اندر ایڈ ہو جانا چاہیے. سائیکالوجی والی چیز مسٹ پڑھانی چاہیے. ہم اویئر ہی نہیں ہوتے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہمارے سسٹم میں امبیڈ ہو چکی ہیں کہ ہمیں وہ رائٹ اینڈ رانگس کو ڈفرینشیٹ کرنے میں. یہ جو انہوں نے مار پیٹ کی بات کی نا، اس کو بھی میں تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ مار پیٹ کرنے والے والدین کا مطمع نظر بچوں کی ٹریننگ یا ان کی اخلاقی تربیت کرنا یا ان کو بہتر کرنا ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اپنے سائیکولوجیکل مسائل ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کے بچوں کو. ٹھیک ہے، یعنی مثال یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو اصل میں ڈیپ ڈاؤن پاور چاہیے بچوں کے اوپر، لیکن انہوں نے خود کو بھی غالباً یہ کہہ کے مطمئن کر لیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اصل میں تو وہ اپنی خواہش کے مطابق چلانا چاہ رہے ہوتی ہے. ہر آدمی کے کچھ سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں نا. یعنی ایک ماں بیوی بھی ہے، وہ بہو بھی ہے نا، وہ وہ بھابھی بھی ہے، وہ نند بھی ہے، کئی رولز ہیں نا. وہ کئی طرح کے مسائل سے گزر رہی ہے، اس کے اپنے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے، وہ سمجھتی اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو بعض اوقات وہ بھی نکل رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ کا غصہ کہیں کا ہوتا ہے، نکل کہیں اور رہا ہوتا ہے. مجھے زیادہ ایلیمنٹ یہ لگتا ہے کیونکہ کچھ دیر کے بعد کیا ماں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرا بچہ کچھ مختلف محسوس کر رہا ہے، وہ پرابلم میں ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو جس کی گود میں پلا بڑا ہے، جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ سمجھ رہی ہو. تکلیف ماں کو اندازہ نہ ہو رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. وہ چہرے پہچان رہی ہوتی ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ اس کے اپنے بہت سارے مسئلے ہیں. تو بعض اوقات ریونج ہوتا ہے، بعض اوقات یعنی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، بعض اوقات سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیریس لیتے ہی نہیں.
ایڈریس بھی نہیں کرتے، ایڈریس ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ یار تمہارے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشو تو نہیں ہے, تم کوئی تھیراپی لے لو, تم کوئی دوا لے لو, تم سائیکائٹرسٹ سے مل لو, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم آپ کسی دوسرے آدمی کو پاگل کہہ رہے ہیں. اور اس کو تو اس کی حالانکہ یہ بالکل ویسے ہی ضرورت ہو سکتی کسی آدمی کی جیسے پیناڈول ہے آپ کے لیے کہ آپ کو سر کا درد ہے تو آپ کو آج کل کے دور میں تو پریشر بہت قسم کے ہیں اور بہت زیادہ ہیں, کئی قسم کے ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات یہ والد جو ہیں یہ باہر سے جس وقت آتے ہیں تو کئی طرح کے دن میں پریشر لے لیے ہوتے ہیں. باس کے مسائل ہیں, دفتر کے مسائل ہیں, نوکری کے مسائل ہیں, پتہ ہے کہ رات کو گھر پہ جانا ہے, جا کے کو پیسے دینے ہیں, کو بچوں کی فیس دینی ہے, کو بل دینا ہے. یہ بہت سے پریشرز ہیں جو بن رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اس کا جو آپ کا زور, زبردستی, غصہ, ایگریشن وہ عام طور سے کمزور پر نکلتا ہے, اور ایسی جگہ پر نکلتا ہے جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سب سے پہلے بچوں پر نکل جاتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز کو اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر پھر اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ مسئلہ کہاں سے ہوا ہے. جب ہم آگے بات کریں گے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو آج کا بچہ ہے وہ بھی یہ غلطی کر رہا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ آج کے بچے کے پاس یہ موقع ہے, شاید اس سے پچھلی جنریشن کے پاس نہیں تھا, کہ وہ ان معاملات کو خود آگے بڑھ کر اپنی کچھ ٹریننگ کر کے بہتر کر لے, کیونکہ اب اس کے پاس. میں چاہوں گا اس کو ذرا آپ تفصیل سے بیان کریں کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بچپن میں, میرے, آپ کے, ہماری بہن کے بچپن میں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ سب چیزیں ہیں کیا. آج کے بچے کو پتہ ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو استعمال کر کے والدین کے ساتھ وہی کام شروع کر دے جو والدین ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو اس سے سیکھ کر خود کو بہتر کرنا چاہیے. اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے, انٹرنیٹ کا ایکسیس جو ہے نا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. نہیں, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم انٹرنیٹ کو استعمال کریں گے, لیکن پروسیس کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کو اب کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے, ایون آپ ڈاکٹر کے پاس سے آتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں, تو آج کے بچے نے بہت کچھ پہلے سے جان لیا ہوتا ہے, پڑھ لیا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پچھلے دنوں میری بیٹی ایک جگہ اپنی نانی کو لے کے گئی ڈاکٹر کے پاس, تو مجھے بعد میں ڈاکٹر کا فون آیا, اس نے کہا یار یہ 50% ڈاکٹر تو بن چکی ہے, جو باقی رہ گئی ہے وہ اس کو پڑھا لو تاکہ یہ. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیس بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ آگے بڑھ بھی سکتے ہیں, آپ جان بھی سکتے ہیں. اور بہت سے پروسیسز بتائے جا رہے ہیں, بہت سارے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اب انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ کو بہت گائیڈ کر رہے ہیں, پیرنٹنگ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آج کے بچے کا پرابلم وہ نہیں ہے کہ اس کو اویئرنیس نہیں ہے, آج کے بچے کا یہ پرابلم بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے. تو نالج یہ لینے کی بجائے کہ والدین کو کیسے امپروو کرنا چاہیے, نالج یہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیسے اس سارے کو ٹھیک کر سکتا ہوں, میں اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک کرنے کا جب ہم بات کریں گے نا تو پھر والدین کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی آئے گا, ان کی بہتری کا بھی پہلو آئے گا. دوسرا انٹریکشن کو سیکھنا ہے قمر کہ, اور اب بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سی ٹریننگز اویلیبل ہیں, اور بچوں کے پاس جب گیمز کھیلنے کا وقت ہے, موبائل پہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں, تو ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ نے ذرا مشکل جگہ پہ کمیونیکیشن کیسے سٹارٹ کرنی ہے, بات کیسے کرنی ہے. اگر غصہ آ رہا ہے, ایگریشن ہے دوسری طرف, اس کو کنٹرول کرتے ہوئے یا اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کیسے کرنی ہے, وہ کچھ وقت کا ایگریشن بھگت کر اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کیسے کرنی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% ہو جاتا ہے, لیکن آج کے بچے کے پاس یہ موقع ضرور ہے, اور یہ جس کی طرف ابھی انہوں نے اشارہ کیا یہ وہیں سے پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جو کچھ بہتری آ رہی ہے وہ یہیں سے آ رہی ہے, اور اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے وقت کے ساتھ. اگر آپ اس کو پرابلم سمجھیں گے تو اس کو ایڈریس کریں گے نا. دیکھیں اس کو پرابلم سمجھنا وہ کی ہے جس کے بعد آپ اس ڈور کو اوپن کریں گے, اور اس کے بعد آپ اس کو اپنا راستہ دیکھیں گے. اب یہ والی ساری انفارمیشن صرف یہ نہیں کہ صرف بچوں کے اوپر ہی ذمہ داری آتی ہے, اگر پیرنٹس اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کی امپروومنٹ کے لیے کس طرح سے کس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے اندر. میں نے تو عرض یہ کیا تھا کہ وہاں تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن جو اس پارٹ کے اوپر بھی بہتری ہو سکتی ہے اس کو ہمیں ضرور بتانا چاہیے بچوں کو. یعنی یہ جو اس وقت ہم بھی کام کر رہے ہیں, اگر آپ غور کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی انہی میڈیمز کے اوپر کچھ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں جو موجود ہیں.
اگر وہ میڈیا نہ موجود ہوتا اور ہم اپنی بات نہ کر رہے ہوتے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا، یعنی ہم سے پچھلی یا ہماری جنریشن کو، کہ ہمیں تو یہ مواقع حاصل نہیں تھے کہ کوئی الارم کر کے بتا رہا ہے کہ یار صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا جو پرابلم ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، والدین سے گفتگو ایسے کی جا سکتی ہے، اس میں یہ بہتری لائی جا سکتی ہے، سوال کی شکل میں بات کی جا سکتی ہے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بچے، ہمارے بچے کیونکہ اب کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن بہت ہے، تو وہ بھی وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جس طریقے کو ہم ناپسند کر رہے تھے والدین سے. یعنی اب وہ والدین کو وہی کچھ کہنا شروع کر دیں گے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک اور طرف ہم چل پڑیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو انفارمیشن نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کا علم کم ہے، آپ کو آج کل کے دور کا نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ وہ طریقے ہیں جو دوسرے کو اور زیادہ ڈپریشن میں لے جائیں گے. لیکن اور یہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی نیکسٹ یہ جنریشن تو ہمیشہ پچھلے والوں سے ایک لیکن سٹیپ اوپر ہوگی. ہاں، لیکن اس جنریشن کے پاس ایک فرق ہے. دیکھیں 90s کے بعد کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی. اب انفارمیشن، ہمارے پاس تو ایک پی ٹی وی تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. 9 بجے کے خبر وہ نامے بھی کے بعد دن وہ کو بھی 3 بند ہو بجے جاتا تھا. شروع ہوتا تو رات کو 12 بجے ہم نے وہ دیکھیں، ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے یہ ساری کی ساری جو ٹرانزیشن ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یعنی ہم نے وہ ڈائل اپ کنیکشن کے انٹرنیٹ میں جس میں ایک تصویر یا ایک ای میل ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے تو نظر آتا تھا کہ یہ تھوڑی 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 آ رہی ہے، وہاں سے ہم اس فائبر آپٹک تک اب پہنچے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سی چیزوں کو آبسلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سے نظریات کو آبسلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 90s کے بعد کا دور ہے، یعنی یہ جو جین زی اور ملینیلز، یہ اصل میں اب اور دنیا ہے. ان کے پاس انفارمیشن کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس نالج بیس کی کمی نہیں، زیادہ ایکچولی مجھے تو لگتا ہے کہ ایکچولی ان کو اوور ہے، فلٹر کرنا اور اس ایکچولی کو اوور جگہ ہے. پہ استعمال کرنا ان کا اسٹرگل وہ اچھا ہے. مجھے اسی لگتا طرح ہے سے والدین خود بھی چیزوں کو ٹریننگ اپنی کریں، اور یہ ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یعنی آپ ساتھ بیٹھ کے اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. میں بچوں یہ کو عرض کرنے لگا تھا، شاید اس پہلو سے ہمارا ادب اور ہمارا جو میڈیا ہے، خاص طور پہ ٹی وی اور فلم کا جو میڈیا ہے، ان کو میرے حال میں کہ یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جس طریقے سے کہانی کے تھرو یہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بعض اوقات میں ایک کام کر رہا ہوں تو مجھے احساس نہیں ہوگا، لیکن وہی کا غلط کام اگر کوئی دوسرا کرے گا، اسے دیکھ کے مجھے یہ فیل ہو سکتا ہے کہ یار میں بھی یہ غلط کمر کام اس کر میں رہا بھی ہوں. تبدیلی مجھے نظر میرے آ حال میں رہی ہے یہاں پہ کہ لیک رہا ہے. ہاں یہ آئے گی، لیکن ابھی پرابلم یہ ہے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی وہی جنریشن ہے جو ابھی تک یہ چیزیں بنا رہی ہے. اگلی جنریشن اب آنا شروع ہو رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے، مجھے بڑی امید ہے کہ ان کے ہاں یہ بہتری آ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب دوسرے ماحول سے اٹھ کے آ رہے ہیں، یہ وہ والا ماحول نہیں ہے، اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے. اگر ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصل میں آپ شتر مرغ کی طرح گردن گھسا کے بیٹھے ہیں. بچے کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، آپ دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے ہیں یہ بالکل الگ بات ہے. آپ اس کو ریگولرائز کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بالکل اور بات ہے. آپ اس کے سوالات جو اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ بالکل اور بات ہے، لیکن اس کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے. لیکن بھائی اس میں دیکھیں کہ 2 چیزیں، ایک تو ہم جب پیرنٹنگ کہہ رہے ہیں، میرا تو فوکس میل پیرنٹ پہ، ایک تو میں اس کو دیکھنا ہے کیونکہ ایکسٹرا پریویلیجز اس کے پاس ہیں اور وہ اس کو یوز بھی کر رہا ہے، تو ہمیں زیادہ بات اسی پہ کرنی چاہیے کہ وہ پھر اپنی رسپانسبلٹی بھی اس حساب سے پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. اور نمبر 2، جو انفارمیشن کا ایک سمندر ہے، اب ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ انفارمیشن رائٹ ہے کہ رانگ ہے؟ انفارمیشن تو ہے ہمارے ہاں، ہائبرڈ سسٹم ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پہ ایک نیوٹرل انفارمیشن سب کے پاس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مس یوز بھی ہو رہا ہے اور کافی اچھی خاصی تعداد میں ہو رہا ہے. تو ہم جو آپ بات کریں کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اپنا خود سے سب کچھ چیزیں ٹھیک کر سکتی ہے، بٹ ایک اچھی خاصی انفارمیشن ایسی ہے جو پچھلی چیزوں کو انڈورس بھی کر رہی ہے، ایک ایسی انفارمیشن بھی ہے، تو اس کو پھر ٹائم لگے گا، ایسے فوراً تو نہیں وہ ٹھیک ہونے والی نا. آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جنریشن چینج ہو رہی ہے، بٹ نئی جنریشن بھی پچھلی جنریشن سے چیزیں لے رہی ہے اس انفارمیشن کو لے کے. قاسم جب ہم چھوٹے تھے نا تو آپ شاید مجھ سے اگری کریں گی کہ یہ جو اس وقت بھی تبدیلی آ گئی ہے، جتنی ایک شہروں کی حد تک اب بچے بات کر رہے ہیں، اسکولز میں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنے سبجیکٹس خود چوز کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے. میں ہم سے مراد اس جنریشن کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی بڑی تیزی سے آئی ہے، پچھلے 15-20 سال کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے
یہ آگے بھی آئے گی اور یہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس سے آپ فکر نہ کریں. جہاں آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں وہاں یہ جڑے نہ جڑے بہتر ضرور ہو جائے گی. لیکن بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ اویئرنیس ہو, ہم کانشیس ہوں کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے اور اس کو درست سمت میں ہی آنا چاہیے. جواد بھائی, یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ بھی سلیکٹڈ ایریاز میں, شہروں میں یا اس طرح کے انہوں میں آ رہی ہے؟ دیہات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ امپرومنٹ؟ فون جہاں پہنچ, میں سمجھتی ہوں کہ اگر فون ہر بندے کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے سو اس کے استعمال کی ایجوکیشن کا صرف مسئلہ رہ جاتا ہے پیچھے. تو وہ ایک ہے نا, تو مطلب ہم یہ بھی تو وہی کویشچن وہیں پر ہے نا کہ وہ اس طرح کی بھی تو انفارمیشن پھر پھیل رہی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کا ہی چینج آئے گا, ویسا بالکل سیم. ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں جو پیٹرن آپ کو پچھلے 20-25 سالوں میں نظر آیا, اس میں کوئی مجھے بھی لگتا ہے کہ ہاں, مجھے اس میں لگتا ہے کہ اربن ایریاز میں, اور میں اس کو جوڑتا ہوں اکنامکس کے ساتھ, کہ جو اکنامک جن کی ٹھیک ہوئی ہے وہ وہاں پر چینج زیادہ آیا. دیہات میں اور اکثر جگہوں پر ویسا ہی ہے, سوچ بھی وہی ہے. یہی انفارمیشن کو وہ اس میڈیم کے تھرو سپریڈ کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اگر میں پوچھوں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال سے ریلیجن کس طرح سے اس کانسیپٹ آف پدر شاہی والے کو کتنا انڈورس کر رہا ہوتا ہے؟ جیسے یہ بڑی کامن سی بات ہم سننے میں ریلیجن کہ قرآن کے اندر کہیں ہر جگہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے, اولاد کے حقوق کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوتی ہے. یا جیسے ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے آ رہے ہیں کہ اگر اللہ راضی, اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, اگر باپ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. سو اس طرح کی چیزیں بھی تو یہ پدر شاہی ریلیجن پدر شاہی یوز کرتا ہے, اس طرح کی چیز کو انڈورس کر رہا ہے نا. یہ والی چیز بھی تو ہے, اس والی سائڈ کے اوپر بھی تو تھوڑی سی چینج, مطلب آپ کا لینس چینج ہونے کی ضرورت ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں. ہاں, رسپیکٹ والا ایلیمنٹ رہے گا ایگزیکٹلی, مگر اس کے ڈائنامکس کیا رہیں گے وہ یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اس طرح کی جب انفارمیشن پھیل رہی ہوگی, اسپریڈ ہو رہی ہوگی, تو ہم چینج سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے زیادہ لوگ اس انفارمیشن کو لے رہے ہیں. لیکن مذہب کی اگر اس میں اپنی رائے ایڈ کر لوں, اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں تو وہ بچوں کی بات بھی کرتا نظر آتا ہے. ہاں, ایکچوئل میں تو مذہب کرتا ہے. عدت اور جتنے بھی معاملات میں اس میں بچے کو فوکس کر کے رکھا. ہوتا کیا ہے کہ ہم جسے روایت کہتا ہوں میں, کہ وہ کلچر جو ہے وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے. اس کو جو چیز سوٹ کر رہی ہوگی وہ اس کو اٹھائے گا, اس کو پاپولرائز کرے گا اور اس کو لے کے چلے گا. تو یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے, حالانکہ اگر اوور آل پکچر دیکھی جائے تو میری رائے میں وہ بیلنس ہے مذہب کی. بالکل, ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ مذہب کسی بھی طرح سے جو سوسائٹی میں چیزیں رائج ہیں, وہ ایکچوئل میں مذہب کہیں بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا خواتین کو. لیکن کلچر دو چیزیں الگ کر لینا. ایک وہ ہے جو ہمارے ارد گرد کی کوئی تہذیب, کوئی ثقافتی چیزیں ہیں, ان کو بھی اٹھا کر ہم مذہب میں جب ڈال دیتے ہیں, گھسیڑ دیتے ہیں, تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. وہاں تو جیسے ابھی قمر نے کہا کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچہ مسئلہ بنا ہوا ہے, یعنی طلاق دینی ہے تو بچہ ایشو ہے, وہ بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پروسیس بیان کیا گیا ہے, سب چیزیں. کیونکہ بچہ ہو جانا ہے, اس بچے کی ذمہ داری کس نے لینی ہے. یہ جو ذمہ داری ہے یہ جب آپ نے لے لی ہے تو اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں, والدین کا جب آپ لفظ بولتے ہیں تو والدین بن گئے, ذمہ داری لے لی, اپنی مرضی سے لے لی, ان کا ایک ایکٹ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے. اب اس کے بعد تو ان کو صرف یہ بتانا ہے بچوں کو کہ بھائی انہوں نے یہ ذمہ داری تمہاری لے لی ہے, یہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کریں, اس کے لیے ان کو خدا کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. تم اس ذمہ داری لینے کے نتیجے میں ان کو عزت اور احترام دو. اصل میں یہ شکل ہے, یعنی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور فلسفہ پڑھ لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اور آپ نے کیا کیا ہے. جس ذمہ داری سے گزر رہا ہوتا ہے انسان, وہی جانتا ہے کہ اس کے کیا مسائل تھے, کیا چیزیں تھیں. ہم لوگ بڑی پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں شاید اس طرح کے اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مشکلات ہیں. ایک ایسا باپ جس کو مزدوری کرنی ہے دھوپ میں, جون کے مہینے میں وہ باہر اینٹیں اٹھا رہا ہے, اس کو بھی اپنی اولاد کو پالنا ہے, تو وہ کس مصیبت سے گزر رہا ہے, کیا معاملات کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ تو کہا جائے گا کہ بھائی کو عزت دو, احترام دو, وہ تمہارے لیے ایفرٹ کر رہا ہے. اور اس کا عزت اور احترام کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ صرف ہم ایک ہی فرق کر رہے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس فرق کو بس سمجھنا چاہیے. وہ فرق یہ ہے کہ عزت دینی ہے, احترام دینا ہے اور بات کرتے رہنا.
میں نے ایک چیز ایک اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ حفظ مراتب کا جو اصول ہے، یہ اصول تو بڑا خوبصورت ہے، اسی سے سوسائٹی میں اور گھر میں جو رشتوں کی خوبصورتی ہے وہ پیدا ہوتی، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں یہ بہت ایکسٹریم لیول پہ اس کو لے جایا گیا ہے؟ وہ یہی ایکسٹریم لیول ہے نا، اس میں ایک بڑی باریک سی لائن ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ہیئر لائن فریکچر ہے. تو اس ہیئر لائن کو آپ نے اگر ٹھیک سے ڈیفائن نہیں کیا ہوا تو آپ بار بار ادھر کود جائیں گے. یعنی گلی میں چلتے ہوئے چاچا اور ماما ہمیں روک کر 2 تھپڑ لگا کر کہتے تھے کہ چلو واپس گھر میں. یہ ایک مثال تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مثال آج نہیں چلے گی، ہے نا پرابلم. تو اب آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ عزت لینی پڑے گی، احترام لینا پڑے گا. کیسے؟ آپ کو اچھا بیہیو کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کو گلی میں کوئی نظر آئے گا تو آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے ساتھ ڈائلاگ میں شریک ہونا پڑے گا، ڈسکشن کرنی پڑے گی. گلی میں جب کوئی آدمی اب آپ کو ملے گا تو آج کے بچے کو اس کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا یہ غلط کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے. تو ہم نے ابھی تک ہم وہیں اسی جگہ پر اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہی کرنی ہیں اور یہ تو حق ہے. یہ جو لائن کراسنگ ہے صرف یہ بند کرنی ہے. یعنی حفظ مراتب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہونے ہی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو میں انسان نہیں ہے. یعنی اس کے بعد تو اگر میں اپنے چھوٹے بھائی کو شفقت سے نہیں پیش آ رہا اور بڑے بھائی کے ساتھ احترام سے نہیں پیش آ رہا تو اور رشتوں میں کی باپ خوبصورتی اور ختم ہو جاتی ہے. نہیں، رشتے رہیں گے ہی نہیں. اصل میں رشتے ہیں ہی یہ کہ آپ کو ایک دوسرے کے کا لحاظ رکھ کر اس سے بات کرنی ہے. بڑے اور چھوٹے کی تمیز رہنی چاہیے، لیکن کیا وہ میری شخصیت پر اثر انداز ہونے والی ہو جائے گی؟ آپ کا احترام اور آپ کی عزت میرے ناک کے آگے ہے. اس کے بعد میں ہوں، میں آپ کی مداخلت نہیں ہو سکتی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ جو حفظ مراتب کے اندر چھوٹے تو عزت کری جا رہے ہیں بڑوں کی، اور خواتین بھی حکم مانی جا رہی ہیں مردوں کا، تو بدلے میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا تو وہ ٹھیک بھی ہے، جسٹیفائی بھی ہے. تو یہ کب ہوگا کہ جو بڑے ہیں وہ بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی سے بچوں کا خیال رکھیں جتنی رسپانسبلٹی سے بچے بڑوں کا خیال ہوش سنبھالتے رکھنا رکھ جاتے ہیں، اور مرد بھی اتنی رسپانسبلٹی شو کریں خواتین کے ٹورڈز جتنی وہ ساری زندگی کرتی ہیں؟ قاسم ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. یہ سینسٹیو ٹاپک آپ نے میرا چھیڑ دیا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو وہ پوری نہیں کر رہے؟ پوری نہیں کر رہا، ابھی میں نے لائن آپ کو رویہ کہہ رہا ہوں، میں رویہ کہہ رہا تو ہوں. وہ رویہ لائن ہی ہے نا ایک جس کو کراس کر جاتے ہیں، ورنہ تو رویہ وہی ہے. دیکھیں، جس پر تنقید ہمیشہ کرنی چاہیے بیلنس رکھ کر. دوسرے آدمی کی ان چیزوں کو تو نہ رگیت دینا جو چیزیں وہ کر رہا ہے. یعنی ایک باپ آپ کو پیدا کر رہا ہے، وہ آپ کو بڑھا رہا ہے، وہ آپ کی نشو و نما کر رہا ہے، وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، وہ آپ کے وسائل آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے بدلے میں اسے بہت کچھ چاہیے بھی، اس کی ایک لسٹ بھی ہے ڈیمانڈز کی. میں عرض کرتا ہوں. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ اس کو یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو انسان نما جانور چاہیے جو اوبیڈینٹ ہو. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہاں جی، عرض سن لیں جی. صرف یہ ایک مسئلہ ہے. جتنی چیزیں اب آپ ایک ایک کر کے بتانی شروع کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں وہ لائن کے اس طرف ہیں. تو ہمیں ٹریننگ ہی یہ کرنی ہے، بتانا ہی یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن گفتگو کے ذریعے سے، بات کرنے کے ذریعے سے ایک دوسرے سے آپ کو لازماً انٹریکٹ کرنا پڑے گا، دلیل سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو ریزن دینا ہوگا. یہ جو ریزننگ ہے کسی چیز کی، اس کے اندر بھی ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب تم میری بات نہیں سن رہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ خرابی کا باعث بن جاتا ہے. کبھی کبھار آپ کو کچھ تھوڑا بہت سخت کہنا پڑ سکتا ہے، کچھ الارم کرنے کے لیے، کچھ تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے کہ بات کی جا سکے. اس کے علاوہ آپ مجھے ذرا مثال دے کے بتائیں کہ جو پیچھے جو کچھ وہ دے چکا ہے اس میں کیا پرابلم ہے. اور یہ جو قمر نے بات کی تھی، میں ایک کامنٹ اور کر دوں، یہ پھر ایک کنٹروورشل بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہماری سوسائٹی میں تو بہت ہی مشکل ہے یہ کہنا، لیکن بہرحال کہہ دینی چاہیے. یہ جو رشتے ہیں نا، اچھا میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آسانی سے آ جائے کہ جس کو ہم پیار، عشق، محبت، یہ سب چیزیں کہتے ہیں نا، وہ والدین کا ہو، وہ کسی اور سے ہو، وہ دوستوں میں ہو، معذرت کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں مفاد سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے بے لوس رشتے، مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا.
لاس تو ہے، یعنی بے لوسیت جو ہے یہ بعض جگہوں پر ہو جائے گی. جیسے کوئی بچہ وہ ہے کہ جو پرفارم کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ پڑھ لے، وہ اپنی جگہ بنا لے، تو اس کے ساتھ آپ کا ایک رحم کا رویہ، شفقت کا رویہ پیدا ہو جائے گا. لیکن آپ بچوں کو ریز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بوڑھا ہونا ہے، آپ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ان کا فیوچر بہتر ہو، بلکہ ان کے فیوچر سے آپ کا فیوچر بھی وابستہ ہوتا ہے. تو میری درخواست صرف یہ ہے کہ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، خدا را اس کو غلط نہ لیں کہ ان کے ہاں محبت نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہاں سے دیکھنا کہ یہ بھائی، میں پچھلے دنوں کسی کو کہہ رہا تھا کہ جب والد یا والدہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے زندگی کے کچھ مقاصد ہیں ہمارے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اولاد نہ پیدا کریں. آپ نے پیدا کی ہے تو ذمہ داری لی ہے، اور ذمہ داری لی ہے تو پوری کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ پیدا کر دیا ہے اور اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہماری زندگی کے کچھ اور مقاصد ہیں. ہاں، یہ تو جانوروں کا سا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے بچے پیدا کیے اور پیدا کر کے سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیے کہ جاؤ جو مرضی کرو جا کے، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کو یہاں سے ذرا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو یہ سپیس دیں. یہ بالکل یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ آپ امپروو کر جائیں، کیونکہ کل کو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور کل کو اس کے بڑھاپے کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی یہ کوئی میں غلط یا صحیح کی تفریق نہیں کر رہا، لیکن یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رشتوں میں ایک خاص طرح کا لاس، بے لوسیت نہیں ہوتی، یہ کہیں بھی نہیں ہوتی. یہ جو ہوتا ہے نا، میں تم سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہوں، وہ آدمی ذرا میرے سامنے بٹھائیں تو میں اس سے پوچھوں کہ وہ کنڈیشنز کیسے نہیں ہیں. تو یہ کنڈیشننگ ہی ہے. آپ کے اندر کی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائیں. آپ کے اندر کے کچھ جذبات ہیں، آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے. یہ ہوتا ہے نا، میں نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچ رکھا ہے، تو جو آپ نے سوچ رکھا ہے، وہ جو سوچ رکھا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی، آپ کو بھی اکاموڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس میں جواد بھی، ہم جب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا تو یہ بہت کامن نظر آتا ہے. ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ والدین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، اب آپ کی ٹاپ پریورٹی ہماری زندگی کی بہتری ہونی چاہیے، آپ اپنی چیزوں کو سیکریفائز کریں اور ہماری زندگی کو بہتر کریں. یہ ہوتا ہے، والدین بھی بہت کامن دوسری ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے آپ کو پال پوس دیا ہے، آپ کی زندگی ہے، جو مرضی کریں. یعنی وہ بھی ایکسٹریم دیکھی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایکسٹریم کے درمیان بھی ایک جگہ ہے. والدین نے جب آپ کو پیدا کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو وہ جگہ دیں. میں اپنی مرضی سے نہیں دنیا میں آیا، آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوں. اب آپ مجھے برداشت کریں بھائی، میرے ساتھ ڈیل کریں، میرے ساتھ بات کریں، لیکن میری ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر تو چلیں. مجھے ساتھ لے کر چلنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹ ہے، میری ذمہ داری کیا بن جاتی ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ میری ذمہ داری تو آپ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں بن رہی ہے. اچھا، اس طرح بھی ہوگا کہ اگر ایز پیرنٹس اگر آپ نے اپنا 100% دے دیا ہے ہر طریقے سے صحیح جگہ کے اوپر رکھتے ہوئے، تو اس کا نتیجہ لازمی ہوگا کہ اولاد آپ کے لیے اچھی ہوگی. میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے نا کہ بچوں نے والدین کے ساتھ بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیا یا اولڈ ہوم چھوڑا ہے، تو میرے نزدیک تو والدین کی ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے کہ وہ تعلق، ریلیشن شپ بنا نہیں پا رہے ہوتے بچوں سے، اور ان کی ہی غلطی ہے. کیونکہ بچہ تو اپنے فطری طور پر ماں باپ کی طرف لپک رکھتا ہے. وہی والدین سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ریلیشن خراب، وہی لائن کراس ہوئی بھی ہوتی ہے. آپ اس کی زندگی میں مداخلت حد سے زیادہ کر دیتے ہیں اور یا بالکل ختم کر دیتے ہیں. ایک مشورہ دینے کی حیثیت سے ایک مداخلت ہونی چاہیے اور ایک وائز مشورہ دینے، اور بالکل ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، یہ دونوں رویے ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اب جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے اور جو اب ماں باپ بن رہے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر جا رہے ہیں. لا تعلقی ہے، یعنی ٹھیک ہے، بس بہت زیادہ مارجن دیا جا رہا ہے. جہاں پہ بہت اچھی پیرنٹنگ کو بہت زیادہ مارجن دینا اور ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لینا بھی میں نہیں سمجھتی کہ ایک بہت اچھی پیرنٹنگ کا ماڈل ہوگا. اچھا، جہاں جینڈر والی بات آتی قاسم، وہاں پہ میں ایک چیز ذرا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ
عورت اور مرد کے اندر یہ میں سمجھتی ہوں کہ مرد نروس کے حساب سے نا زیادہ اسٹرانگر بینگ ہے، عورت ایک ایموشنل بینگ ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جس وقت ہم یہ لائن کراس کر جاتے ہیں، ہم لائنز دونوں طرف کراس کر رہے ہیں. یعنی آج کے والدین ایک اور ایکسٹریم پر کھڑے ہیں، اس سے پیچھے کے والدین ایک اور ایکسٹریم پر کھڑے ہیں. یعنی میرے نزدیک ایک باپ کے فیلئر کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بچے سے بات نہیں کر سکتا. یہ بہت کافی ہے. بھائی آپ باپ ہیں، آپ بچے سے کس چیز کی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو آگے بڑھ کے بات کرنی ہے، آپ بڑے ہیں. آپ دیکھیں اس میں دو چیزوں کو فرق سمجھ لیں. میرے اوپر ایک اولاد ہونے کے ناطے ذمہ داری آپ نے ڈالی ہے، لیکن مجھے اولاد بنا کر وہ ذمہ داری لینے کا فیصلہ آپ نے کیا ہے خود، وہ میں نے نہیں کیا. تو جب آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے، اگر آپ کے آدرش کوئی اور ہیں، مقاصد زندگی میں کوئی اور ہیں، آپ کو کسی اور جگہ پہ پہنچنا ہے، آپ کی زندگی کے کچھ اور آگے فیوچر میں آپ نے کچھ چیزیں سوچ رکھی ہیں، تو آپ اپنی زندگی گزاریں نا. پھر آپ کسی جان کو دنیا میں لا کر ایک اذیت میں کیوں مبتلا کرتے ہیں بھائی؟ اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ نے اگر چھوڑ ہی دینا ہے اور اسی کے حال پر اس نے رہنا ہے تو نہ لائے نا دنیا میں. یہ شوق کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ مجھے شعیب منصور صاحب کی مووی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، خدا کے لیے اور بول، تو اس کا ایک جملہ بہت پسند آیا تھا. اس میں ان کا ایک جملہ تھا آخر میں جو کورٹ میں انہوں نے بولا کہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ آپ ذرا غور کریں اگر اس پر، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. لوگوں نے اس پر بڑا مذاق اڑایا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بھائی مجھے دنیا میں لانے کی واحد ذمہ داری آپ کی ہے، یعنی والدین کی ہے، تو پوری کریں نا ذمہ داری. یعنی کہ اس ذمہ داری کے پوری کرنے کے ریٹرن میں پھر کچھ نہ مانگے، وہ کہتا تو ہوں آپ کہ اس کو دنیا میں لانے کی ذمہ داری کے طور پہ پورا کریں. ایگزیکٹلی. یعنی میں والدین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، روز کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں والدین سے، جب ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ان سے ان کی بات کی جائے گی. بعض والدین کو یہ لگتا ہے کہ آپ بچوں کو مارجن دے رہے ہیں، نہیں، وہاں والدین ذمہ دار ہیں بھائی، اور بڑے ذمہ دار ہیں. اصل میں ذمہ داری انہی کی ہے. میں نے جو بھی آپ کو یہ کہا کہ میرے لیے یہ بات ہضم کرنا ہی مشکل ہے کہ کوئی والد یا والدہ یہ آپ سے آ کے کہیں کہ بچے سے بات نہیں ہو پا رہی، میں بچے سے بات نہیں کر سکتا. ایک ڈیزاسٹر ہے یہ ڈیزاسٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بڑی کمی رہ گئی ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکے، آپ کی وہ جگہ ہی نہیں بن سکی. آپ نے اس کو کسی ایسی اذیت میں ڈال دیا ہے کہ جس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے صرف اس کو نہیں، اس کے آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کا وہ کر لیا. تو نہ کریں نا پیدا یار. آپ چھوڑ دیں. آپ زندگی دے رہے ہیں جب کسی کو تو اس میں شامل ہوں، اس کی ویل بینگ میں شامل ہوں. وہ ذمہ داری آخری وقت تک، جب تک وہ قبر میں نہیں اتر جاتا، اس وقت تک وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ یہ فیصلہ آپ کا تھا کہ آپ نے اس کو دنیا میں لے کے آیا. یہ ایسی ہے جیسے کسی ایونٹ پہ آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہوا ہے، تو اب آپ کو ہی اس کی لک آفٹر کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بلا کے اپنے کاموں میں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایونٹ میں کوئی خرابی پیدا کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایونٹ میں اس طرح سے جج نہ رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایونٹ میں آ کے آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات کے خلاف جا رہا ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو امید کر کے اس کو بلایا تھا اس پہ پورا نہ اتر رہا ہو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اکاموڈیشن ہے جو سوللی رسپانسبلٹی ہے والدین کی. ٹھیک ہے، میں ایک چیز میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹنگ دنیا کی مشکل ترین جاب ہے. مشکل ترین کام دنیا کا. ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی پیرنٹس بن گئے ہیں اور ان سے وہ نہیں اس اسٹینڈرڈس کے اوپر پورے آ رہے جو ایک ریکوائرڈ اسٹینڈرڈس ہیں ٹو ریز اے پرفیکٹ ہیومن بینگ ان اینی پاسبل وے، تو پھر کیا کیا چیزیں آپ کے خیال سے پیرنٹس بننے کی ٹریننگ کے اندر شامل ہونی چاہیے؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں ویسے یہ والی بات بھی کرتی ہوں کہ پرفیکٹ تو انسان نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے، غلطیاں بچے بھی کرتے ہیں، غلطیاں پیرنٹس بھی کرتے ہیں. دونوں سائڈوں کے اوپر مارجن ہونا چاہیے اس چیز کو فکس کر دیکھنے کا. کیا چیزیں ایڈ ہونی چاہیے ہماری ٹریننگس کے اندر، ہماری ریئلائزیشن کے اندر، اور ہماری
اپنی آپ کو بہتر کرنے کے پروسیس کے اندر کہ ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس پورے پروسیس اور پیرنٹنگ کو بہتر کر سکیں. تو وہ ہم کہاں پہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک تو آپ انٹرنیٹ کے انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ہٹ اینڈ ٹرائل والی چیزیں بہت ساری. اور ایک آپ نے جو آگے کہا کہ سائیکالوجی پڑھائی سائیکالوجی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ سائیکالوجی ضرور پڑھائی جانی چاہیے, کہ انسان کے سر پہ ایک مشین لگی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کام کر سکتی ہے, یعنی کہ ہم اور اس کا پورا انسانوں نے پوٹینشیل آپس میں کیسے ایک دوسرے سے معاملات کرنے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ یار ہے. بائی ہمارا دا ایک بک بڑا نہیں مسئلہ چلتے یہ ہے نا ویسے. کہ جو ٹیچر وہاں پہ کھڑا ہے وہ گھر میں ماں باپ بھی تو ہے نا, ہاں اس کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی, وہ جس وقت آ کے کلاس روم میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں ساری ذمہ داری ٹیچر کی ہے. بھائی وہ ٹیچر اپنے گھر پہ اچھا ماں نہیں ہے, اچھی ماں نہیں ہے, اچھا باپ نہیں ہے, تو وہ یہاں کے بچوں تو کو ہر چیز میں امپروومنٹ کی مارجن تو ہے نا, ٹھیک ہے, امپروومنٹ کا اس مارجن کا تو ہے. مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو ان کی بھی ٹریننگ کرنی ہے, ان کو بھی بہتر کرنا ہے, یہی ان میں کو کہہ بھی رہی ہوں. بتانا ہے. ٹیچر اور ٹریننگ 10 تو اور ہونی چیزیں ہیں, چاہیے. صرف سائیکالوجی کیوں بھائی؟ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں جو ان کو دنیا جہان سے پتہ چل رہی ہیں ان کو برقعے پہنانا چاہ رہے ہیں, ان چیزوں کو برقعے پہنانا چاہ رہے ہیں, چھپانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو جس بھی چیز پر بات کرنی ہے, آپ کو بچوں کو ان کی جسم کے لحاظ سے کوئی بات بتانی ہے, ان کی سائیکالوجی کے لحاظ سے کوئی بات بتانی ہے, ان کو 10 طرح کی چیزیں چاہیے. ان کو کل کو ماں باپ بننا ہے, ان کی ٹریننگ اس لحاظ سے بھی کریں. صرف ادب اور احترام کے جامے پہنا دینے سے یہ بہتر نہیں ہوگا. یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پھینکے بھی نہیں جا سکتے اور ان کو گلے لگا کر سانس بھی نہیں ان کا بند کیا جا سکتا. ان کو جینے دیں اور ساتھ جئیں. اور یہ ایک بات میں ان کی بات پر کہنا چاہ رہا ہوں, آپ پورے اگلے پروگرام میں جو مرضی بات کریں, میری ایک بات کو ایڈریس ضرور کریں. یہ جو ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں والدین سے بھی ہوتی ہیں, جیسے انہوں نے فرمایا, بچوں سے بھی ہوتی ہیں. ایک غلطی وہ غلطی نہیں ہے, وہ یہ کہ آپ نے ایک انسانی جان کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا. یہ غلطی نہیں ہے, یہ انٹینشنل فیصلہ ہے. آپ نہیں بھگت سکتے, آپ کی زندگی کے کوئی اور مقاصد, کوئی چیزیں ہیں, خدا را ان کو اس دنیا میں لا کر مزید سائیکوز نہ پھینکیں یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. آپ کے سارے آدرش اور سارے مقاصد ایک طرف, آپ کو خدا کے ہاں جا کے پہلے اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ بات غلطی نہیں ہے. بچہ پیدا کرنا یہ ایک ایکٹ ہے, سوچ کے, سمجھ کے, ارادہ کر کے, شادی کر کے, نکاح کے بندھن میں بندھ کے. خدا نے تھوڑی ذمہ داری نہیں آپ کے اوپر ڈالی, کئی مواقع ہیں جس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. بلکہ ہر انسان ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے ہاں اولاد آ رہی ہے, بڑے جتن کر کے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, ہمارے ہاں مبارک دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے, وہ نعمت آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کا احساس پہلے ہے, نعمت بعد میں ہے. شادی اور اولاد دونوں ذمہ داری ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے ادھر شادی کر کے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے, آپ پوری نہیں کر رہے. ادھر آپ نے اولاد پیدا کر کے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے, آج آپ کے کچھ اور مسائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں. مجھے بڑا کاروباری بننا ہے, مجھے فلاں مقصد اچیو کرنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے, میں تمہیں لوگوں کے لیے نہیں جی سکتا, میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا, میری اپنی ایک شخصیت ہے, میری اپنی ایک طبیعت ہے, میں ایسے ہی جینے کا قائل ہوں, مجھے یہی کچھ کرنا ہے. تو بھائی پھر اولاد نہ پیدا کرتے, سوچ سمجھ کے پیدا کرتے آپ. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ جب والدین کی بات آئے گی تو میرے نزدیک وہ زیادہ ضروری ہے ان کو یہ بتانا. لیکن وہاں بچہ, اس سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں یہی کہیں گے کہ بھائی احترام کرو, عزت کرو, تعلق کو بہتر کرو, جو تم سیکھ سکتے ہو وہ سیکھو, اپنے انداز کو بہتر کرو, والدین کو کارنر کرنے کی کوشش نہ کرو, ان سے بدتمیزی نہ کرو, لیکن اپنی بات کرنے کے اچھے طریقے ڈھونڈو, دلیل سے بات کرنے کی چیزیں ڈھونڈو, پڑھو لکھو, چیزوں کو سمجھو اور چیزوں کو سامنے لے کر آؤ. وہ سائیکولوجیکل ٹریننگز کرو جس سے تم ان کو اپنی بات بتانے میں کامیاب ہو سکو. لیکن اگر ماں باپ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں قاسم, تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, وہ یہ کہ بچہ لاکھ کوشش کر لے, کیونکہ ادھر ادب بھی ہے, احترام بھی ہے, وہ تو والدین کی طرح کان سے پکڑ کے تو نہیں کچھ کرا سکتا, ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں کھینچ سکتا, دو لگا تو نہیں سکتا. تو وہاں پر بڑی ریسٹرکشنز ہیں. دوسری طرف سے بعض اوقات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ, میں اور آپ یہ ہیں, ہم 4 لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں, بعض اوقات آپ چیخ کے کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, نہیں کہہ پا رہے ہوتے.
ایک بات جو میں قاسم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مرد اور عورت کے اندر عورت ایموشنل بینگ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایموشن سے زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے, اور مرد جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نروز اس کے زیادہ اسٹرانگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی ذمہ داریاں اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ لٹرلی اس کے نروز زیادہ اسٹرانگ ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے یا لوگ کس طرح سے شفٹ آ رہے ہیں پہلے اور اب کی دنیا کے اندر, اور اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن یہ جو ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا جہاں سے کہ باپ کو زیادہ بڑا رول مل رہا ہے, اس کی ذمہ داری مل گئی, اس کی ایکسپلائٹیشن ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہو جاتی ہے. مگر یہ اس کے اندر کوئی مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ دو رائے ہونی چاہیے میری نظر میں کہ میل جو ہے اس کے پاس ہی یہ ہیڈ آف دا فیملی والا جو رول ہے, یہ ٹھیک بات لگتی ہے. اچھا, اس میں ایسا کہ یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے اور آپ کی اپنی ایک رائے ہے, میں اس سے اختلاف تو کر سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ اللہ نے اس پر ڈالی ہے, تو مجھے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ اللہ نے مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے. قرآن وہ ایک اشارہ ہے, وہ جو آیت ہے اس میں زمانے میں ایک چیز چل رہی ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ مرد ذمہ داری سنبھالے, سوسائٹی نے فیصلہ کیا ہوا تھا, یا جس طرح سے بھی ایک سسٹم چل رہا تھا جس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں, تو اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا, اشارہ کیا گیا. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز فرض ہو گئی. اگر ہم کہیں گے نا اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے, پھر یہ آج کے دور میں جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے کہ خاتون قوام ہو سکتی ہے, تو وہ پھر وہ ختم ہو جائے گی بات. اگر ہم کہیں گے کہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی, پھر تو بات فیصلہ ہی کر دیا نا اللہ نے آخری. تو ایک تو بات یہ ہے, اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ ایموشنل بینگ اور نرو اسٹرانگ ہے, یہ بایولوجیکلی ٹرو نہیں ہے. آج اس پر تو ریسرچز ہوئی ہیں نا. ہاں وہ ہوئی, اس لیے کہہ رہا ہوں بگ 5 کے ماڈل میں جو ڈفرنٹ ہے نا, 5 پہلوؤں سے وہ تقابل کرتے ہیں انسانوں کا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس میں مرد اور عورتوں کا فرق ہے. جیسے خواتین کے ہاں پریشان ہو جانا اور چیزوں کو تھوڑا سا نروس ہو جانا وہ زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو مردوں کے, وہ ایگریبل زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. تو یہ ڈفرینسز سائیکولوجی جیسے فزیکل ڈفرینسز میں تو استدلال کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ڈفرینسز ہیں, وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سائیکولوجیکل ڈفرینسز بھی ہیں. بات اس ٹائم یہ ہو رہی ہے کہ جو ایموشنز ہیں کیا وہ میٹیریل ہیں, مطلب ہمیں نظر آتے ہیں, مطلب جو ایموشنز ہیں وہ تو سوشلی کنسٹرکٹڈ ہو سکتے ہیں نا, ہو سکتے ہیں, لیکن ایک کیمسٹری والی بات کر رہی ہوں نا, میں کیمسٹری وائز بات کر رہا ہوں. کیمسٹری وائز جو نروز کی ہم بات کرتے ہیں, کیا وہ مرد اور عورت کے چینج ہوتے ہیں, مطلب ہماری جو بایولوجی ہے وہ چینج ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ نہیں, وہ ریپروڈکشن اور کچھ جو ہمارے فنکشنز ہیں وہ چینج ہے نا, نروز تو چینج نہیں ہو سکتا نا. تو اس کا اثر ہوتا ہے نا, اس کے اثرات. ہاں ایگزیکٹلی, اس پہ الفاظ سے قاسم مسئلہ مجھے بھی تو ایڈریس کر دیں نا آپ ذرا. یہ جو ابھی قمر نے کہا ڈفرنس, یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا اس معاملے میں. ادھر آپ نے چینج کہا کہ دوسرے سے چینج کیسے ہے یا کیا ہے, یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں دونوں کے اندر اگر ہم اس کو پازیٹیولی بیان کریں تو جیسے مجھ میں اور آپ میں کچھ صلاحیتوں کا فرق ہے, ایک انسان ہونے کے ناطے آپ میں کچھ صلاحیتیں مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہیں, کچھ کم ہو سکتی ہیں, بالکل ایسے ہی وہاں پر بھی کچھ صلاحیتوں کا فرق ہو سکتا ہے. یہ میرا وہ جو صلاحیتیں ہیں یہاں پہ آپ ایڈریس کر دیں گے نا تو یہ بات کھل جائے گی. جب آپ لوگ اس کو پازیٹیو سے نہیں بیان کرتے نا, آپ ڈفرنس بتاتے ہیں, فرق بتاتے ہیں, کم زیادہ بتاتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی فرق ڈال رہے ہیں. نہیں, دونوں انسان ہیں, دونوں یہ آپ اس کو تھوڑا سا کریں گے تو آپ نے میرا فائدہ کر دیا. جو آپ نے کہا کہ آپ میں اور میرے میں صلاحیتوں کا فرق ہوگا, وہ صلاحیتیں ایکوائر کی جا سکتی ہیں نا, مطلب اگر آپ محنت کریں. میں اسی لیے صلاحیت کے لفظ سے ایگری نہیں کرتا. نہیں میں کرتا ہوں, جواب بھی نہیں جو بات کی ہے, اگر آپ وہ ایکوائر کر لیں چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں. مثلاً مثال کے طور پر اگر آپ کا ذہن میتھمیٹیکل نہیں ہے تو کیا کریں گے, پیدا کر لیں گے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں, میں نے صلاحیت کا لفظ اس معنی میں بولا ہے, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ان کے ہاں ہو سکتا ہے کہ فلسفے کو سمجھنے کی بڑی وہ ہو سکتا ہے ان کے ہاں آرٹس کیونکہ ایک جگہ ہو سکتا ہے, آپ کا جو مزاج ہے, جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے, جو انٹرسٹ ہے وہ میتھمیٹیکل زیادہ ہو. میں تو اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی بھی کوشش کر کے, اور شاید اگلے کوئی مجھے جنم بھی مل جائے, تو میں میتھس نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے نا, ہم آرٹس کے لوگ ہیں عام طور سے, تو میں صلاحیت اس معنی میں بول رہا ہوں. میں جو عرض اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اپنی بات کو, کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا ایک مزاج ہوگا, ٹھیک ہے, پھر آپ کا ایک مخصوص ایکسپوجر ہوگا, آپ ایک الگ شخصیت بن گئے. اسی طرح ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. تو وہ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ مردوں کو دیکھا جاتا ہے اور خواتین کو دیکھا جاتا ہے, پھر ان کو کلیکٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان سب کے ہاں کامن پائی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر اس میں مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک رینڈم شخص کو اٹھائیں سوسائٹی میں,
اور آپ یہ کہیں کہ ان میں سے زیادہ غصے والا اور وائلنٹ کون ہوگا، تو 60% آف دا ٹائمز اگر آپ مرد کو کہیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے، اور 40% آف ٹائم خواتین ہوں گی. لیکن آپ موسٹ ایکسٹریم وائلنٹ پیپل اٹھائیں گے وہ موسٹلی مین ہوں گے. تو یہ جو ڈفرینسز تھوڑے ڈفرینسز ایکسٹریم فارم پہ جا کے وہ بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈفرینسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے اس کو خواتین کے ہاں اگر تم ڈفرینس کی بجائے فرق کہہ لو، صلاحیت کا فرق کہہ لو، تو تھوڑی بات نرم ہو جاتی. کیونکہ پرابلم کیا ہے، قاسم جہاں سے بات کرے گا نا اس کو آپ یہ سب کچھ بتاتے رہیں کہ مرد جو ہے وہ زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر گریشن زیادہ ہوتا ہے، وہ غصے والا ہوتا ہے. آئی تھنک اس سے تو ایگری کریں گے، وہ ایک سیکنڈ میں ایگری کر لے گا. لیکن جب آپ اس بات کو جوڑیں گے جا کے ایک اور جگہ پر تو وہاں پہ قاسم کو پرابلم ہوگا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈفرینس اور اس کی بجائے ہم صلاحیت کے استعمال کی کیوں نہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے آپ کی. نہیں اس میں میں اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. پیٹریارکی کا مدعا یہی ہے. میرے سوال کا جواب دے دینا قاسم. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے ہاں میتھس کا انٹرسٹ نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں تو میرے سامنے لفظ گھومنے لگتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ میں کیسے پیدا کروں. اٹ مینس کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے نا اس میں. اگر کسی کا انٹرسٹ ہوگا، انٹرسٹ لے لیا اب پیدا کر دیں گے مجھے. نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سبجیکٹو ہے نا. 12 سال پڑھنے کے کٹ بھی خالی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کر لی، سبجیکٹو ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹو ہے. تو میں اس بات کو مان رہا ہوں، میں اس کا انکار. تو اس کا مطلب ہے صلاحیت کا فرق ہے. فرق تو پھر ہوگا کہہ لیں آپ. اور بعض چیزیں نہیں پیدا کی جا سکتی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اس کو الٹ کے آپ کو اگر مثال دوں تو مجھے بتائیں اس میں کیا غلطی ہے. کچھ گھروں میں، بلکہ اب آج کے دور میں شہروں میں تو بہت سے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لیڈنگ کریکٹر ہے گھر کا وہ ماں بن جاتی ہے. میں عورت کا لفظ نہیں بول رہا، ماں بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ چیزیں اس نے ایک جو پچھلی جنریشن ہے اس کو تھوڑا سا ایسے امپروو کر دیا ہے کہ اب اس کے اندر وہ صلاحیت ایلیمنٹ موجود تھا، دماغ موجود تھا، پروسیس ہو سکتا تھا، وہ کچھ وقت کے بعد وہ ڈیولپ کر گیا ہے. تو بالکل ایسے ہی آپ کر لیں ڈیولپ. آپ نے یہ بھی جب نوکریوں کی بات آئی تو کچھ خواتین بے مثل ہیں اپنے کام میں اور کچھ بالکل نہیں کر پا رہی، سوری ٹو سے، جیسے مردوں میں. تو اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کام کی، ہو سکتا ہے وہاں سے نکال کے کسی اور جگہ پہ ڈال دیں. ایگزیکٹلی نوکری نہیں کر پڑی تو میرا پوائنٹ بھی یہی ہے. تو میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے نا. اگر وہ جو خاتون کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلاحیتوں کا فرق ہے، اٹ مینس کہ وہ خود کوئی بندہ محنت نہیں کر رہا لائف میں. اس کو اگر میں کہنا نروز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بایولوجی میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کی کمی رکھی ہے. میں کہہ رہی ہوں نروز، میں نے نروز اس سینس میں کہا تھا کہ جس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی جلدی جذباتی فیصلے کر لیتی ہیں خواتین، جیسے طلاق کے حق کے اندر میں اس بات کو بڑا سمجھتی ہوں کہ مرد کو طلاق کا حق اس لیے زیادہ کیونکہ اس کا حوصلہ اور ذرا ٹھہر کے فیصلہ کرنے والی صلاحیت حق ہے. لیکن کلچر کا زیادہ کلچر ٹھہر کے رک کے اور ٹھنڈا کر کے کھا سکتا ہے، لیکن عورت فوراً فیصلہ کر لیتی ہے. میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ قاسم، یہ خاتون کہہ رہی ہیں، میں سمجھ. جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں میں ساری باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ سوسائٹی نے سکھائی ہیں، ان بلٹ نہیں ہے خاتون میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نروز اسٹرانگ نہیں ہیں اور جذباتی فیصلے یہ سیکھے ہیں سوسائٹی سے. دیکھیں انہوں نے آپ کی بات کرتے ہوئے برین واش کی جگہ یہ کہہ دیا کہ سوسائٹی نے سکھائی. ان بلڈ نہیں ہے، بات آسان ہوگی، حالانکہ ایک ہی بات. یہ جو برین واشنگ بھی ہے نا، یہ کمر بالکل اس پہ ٹھیک پیٹتے ہیں کہ ہم جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں ان کے لیے دوسرے آدمی پر فوراً لیبل لگا دیتے ہیں، اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں، اس کو سب کچھ کہہ لیتے ہیں، وہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ آدمی یہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ نے فلاں کیا ہے، یہ ایجنڈا ہے، یہ فلاں ہے، تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ دونوں طرف ایک ہی لیول کی بات کی جا رہی ہے. کسی کو یہ کہنا کہ کمر جو ہے نا وہ اصل میں یہ شخصیت ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے محلے والوں نے اس کو بنا دیا ہے، یہ بھی ایک بڑی نیگیٹو بات ہے. میں تو سمجھوں گی نیگیٹو. میں نے اگر کوئی صلاحیت اپنے اندر ڈالنی ہے، لینی ہے، بہتر کرنی ہے، تو میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ وہ مرد ہو یا عورت، انسان ہے. صلاحیتوں کو امپروو کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ وہی کوشش ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اتنی ہی ناکامی ہوگی جتنی ہمیں اپنے بچوں کے معاملے میں ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہر بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے، نہیں بن سکا.
لیکن کیونکہ ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے تو وہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی نہیں بنا بلکہ وہ کچھ بھی نہیں بنا. یہی کوشش آپ ادھر کر رہے ہیں. یہ جو آپ زور لگا کر ایک خاتون کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارے اندر تو اصل میں آپ ایک ایکسٹرنل ایفرٹ کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹ اچھا اس کے آپ پیچھے مجھے بتا سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ میرا ہوگا. ایک آخری جملہ وہ یہ کہ یہ جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا معاشرے نے, اس وقت آپ بھی معاشرہ ہے نا, تو آپ دوسری چیز ان کے دماغ میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا, چیزیں ایسے ہی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں, کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں, کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ قمر خود غور کریں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اصل میں معاشرے نے بنایا, تو جو یہ کہہ رہا ہے اب وہ بھی تو ایک مہم چلا رہا ہے, وہ بھی معاشرہ ہے, اب وہ اپنی بات اس میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی پھر اس کو کیا ماننا چاہیے کہ معاشرے نے مجھے 20 سال کے بعد جو بچے آئیں گے وہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اب یہ جو کچھ ہے یہ تو آپ کو اصل میں معاشرے نے سکھایا. اصل میں جو اس کے پیچھے جو نقطہ نظر ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور کا, وہ ہے کہ ایکیڈیمیا یہ سمجھتی ہے کہ جو عام انسان ہے وہ نہ کچھ سوچ سکتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. اس کو کچھ بتایا جاتا ہے اور وہ اس کو اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر, اور چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم آئیں گے اور ان سے وہ چادر ان کی اتاریں گے اور ان کو لبریٹ کریں گے اور ان کو ایجوکیٹ کریں گے. تو میرے یہاں اس پورے یعنی کچھ اسکالرز ہوتے ہیں, عام آدمی کے بارے میں وہ خطہ امیز رویہ جو ایکیڈیمیا کی طرف سے ہے. اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں. مجھے بتا دیں تھوڑا. ایکسپرٹ کسی بھی فیلڈ میں, مثلا مذہب میں وہ عالم ہو سکتے ہیں, سائنسدان ہو سکتے ہیں, کسی مطلب جیسے جینڈر اسٹڈیز کے ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں, کہ وہ چاہے لبرلز ہوں, چاہے آپ کے ریلیجس لوگ ہوں, چاہے جو بھی ہوں, یہ دونوں ایکسٹریمز پر جب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ قمر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچتے ایسے ہی ہیں کہ اصل میں ہم ہیں اور کچھ نوکر ملازم خادم ہیں بس. یعنی یہ اس سے زیادہ کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے اس سے اوپر سوچ سکیں. یہ اس سے بہتر کر ہی نہیں سکتے, ان کو خدا نے وہ صلاحیت دے کے پیدا ہی نہیں کیا. یہ چیزوں کو اس طرح سے جج ہی نہیں کر پاتے, یہ چیزوں کو کمپیئر نہیں کر پاتے. میں اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو کی وے میں نہیں کہا, میں نے اپنی رائے بتائی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سوسائٹی سے چیزیں سیکھتے ہیں. اگر یہ اچھا لگتا ہے کہ مرد نے باہر نکلنا ہے, عورت نے گھر میں بیٹھنا ہے, عورت نے رونا ہے, عورت نے ہی کپڑے دھونے ہیں, اگر یہ چیزیں اچھی ہیں تو ان کو کریں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ مجھے کوئی فورس کر رہا ہے یہ کام کرنا بھی, کیونکہ میں مرد ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ لگتا ہے کہ چیزیں ہم نے سوسائٹی سے سیکھی ہیں کہ مرد نے رونا نہیں ہے, مرد نے ایکسٹرا آرڈنری ڈیوٹیز سر اپنے لینی ہے اور خاتون کے صرف یہ رولز ہیں, اگر یہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو کریں, برا لگ رہا ہے تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں. میں نے اس کو اچھے برے میں نہیں کہا, میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے. ان کے کچھ رولز ایسے ہیں باڈیلی جو اللہ نے ان کے ڈفرینٹ رکھے ہیں, اس کے علاوہ ان کا جو سوسائٹی میں رول ہے وہ ایک جیسا وہ پلے کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی نہیں کر رہا یا کوئی زیادہ کر رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے پرسنل انٹرسٹ ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول ہے جو اس کو سکھا رہا ہے. سکھانے سے مطلب یہ نہیں کہ اس کو زور ڈال رہا ہے. فار ایگزامپل کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ کرکٹ زیادہ کھیلی جا رہی ہے تو اس کا رجحان اس طرف ہو جائے گا. کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پر پڑھائی زیادہ ہو رہی ہے وہ پڑھائی کرے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا نہیں سیکھتے. فار ایگزامپل ہمارا ایک مذہبی گرانٹ سے تعلق ہو تو ہم مذہب کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے نا, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں, ہم چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. وقت میرا وہ اس قاسم صاحب کے جو نظریات ہیں ان میں اکثر میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ سوسائٹی نے ہمیں یہ سکھایا, سوسائٹی نے یہ بتا دیا تو ہم اس پہ چل رہے ہیں. تو آج تو غالباً ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا کسی دن ہم اس کو تفصیل سے زیر بحث لے کر آئیں. تو آج آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ کی عنایت. اللہ حافظ.